راک فارمیشن یا جیولوجیکل سائیکل آف راک یعنی راک کس طرح بنتا ہے، اینڈ ٹائپس آف راکس. تو ہمارے پاس راک کی دو ڈیفینیشن ہیں. ایک ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو جیولوجسٹ ہے اور دوسری ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو انجینئر ہے. تو جیولوجسٹ ڈیفائن راک ایز ایگریگیٹ اور ماس آف ون اور مور منرل. یعنی جیولوجسٹ کے مطابق راک جو ہے وہ ایک ایگریگیٹ ہے اور ون اور مور منرل سے بنا ہوا ہے. منرل مین معدنیات، یعنی راک جو ہے معدنیات سے بنا ہوا ہے. بٹ دیر آر فیو ایکسیپشن ٹو دس رول. یعنی اس ڈیفینیشن پر اعتراضات ہیں کہ سارے راک جو ہیں وہ منرل سے نہیں بنے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایگزامپل لی ہے کوئلے کی. کوئلہ جو ہے یہ راک ہے لیکن منرل نہیں ہے، کیونکہ منرل مسٹ بی انآرگینک اینڈ کوئل از آرگینک. کیونکہ آرگینک مین جو لیونگ تھنگ سے ریلیٹڈ ہو یا لیونگ میٹر سے بنے ہوئے ہو. کوئل از آرگینک، کوئل جو ہے وہ لیونگ میٹر سے بنا ہوا ہے. اور منرل جو ہے وہ مسٹ بی انآرگینک، منرل جو ہے وہ لیونگ تھنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے. تو کوئل جو ہے راک ہے لیکن منرل سے نہیں بنا ہے. صحیح ہے. پھر سیکنڈ ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو انجینئر. انجینئر ڈیفائن راک ٹو بی اے ہارڈ ڈیوریبل مٹیریل دیٹ کین بی ایکسکیویٹڈ وداؤٹ بلاسٹنگ. انجینئر راک کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ایک ہارڈ ڈیوریبل مٹیریل ہے جو وداؤٹ بلاسٹنگ ہم اس کی ایکسکیویشن بھی نہیں کر سکتے، اتنا ہارڈ مٹیریل. صحیح ہے. یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی راک کی. پھر ہمارے پاس ہے راک فارمیشن یا جیولوجیکل سائیکل آف راک، یعنی راک بنتا کس طرح ہے. تو جیولوجیکل سائیکل میں مختلف پروسیس ایکٹ کرتی ہے، لیکن راک فارمیشن جو ہے وہ میگما سے سٹارٹ ہوتا ہے. میگما ہم جب وہ آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے پہاڑ سے جو ہے وہ ٹی وی میں دکھاتے ہیں آتش فشاں نکل رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم وولکینو کہتے ہیں انگلش میں. تو جب پہاڑ سے وہ میگما لیکوڈ سٹیٹ میں اندر ہو تو اس کو ہم میگما کہتے ہیں، پہاڑ کے اندر. لیکن جب وہ باہر آ جاتا ہے تو اس کو ہم پھر لاوا کہتے ہیں. تو راک فارمیشن جو ہے وہ میگما یا لاوا سے سٹارٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جب یہ میگما یا لاوا کول ہو جاتا ہے یا سولیڈیفائی ہو جاتا ہے یا سالڈ فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس سے فرسٹ ٹائپ آف راک بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ہم ایگنیس راک کہتے ہیں. پھر یہ ایگنیس راک پہ جو ہے ویدرنگ ایجنٹس کرنا شروع ہو جاتی ہے. ویدرنگ ایجنٹ سے مراد بارش یا سنو فال وغیرہ. تو اس کی وجہ سے راک جو ہے وہ بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال سیڈیمنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. سیڈیمنٹس مین چھوٹے چھوٹے ذروں میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایگنیس راک جو ہے وہ سیڈیمنٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے ود دی ہیلپ آف ویدرنگ. تو پھر یہ سیڈیمنٹس جو ہے کمپیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کمپیکشن کی وجہ سے سیڈیمنٹ جو ہے وہ سیڈیمنٹری راک میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر ود دی پیسج آف ٹائم ہیٹ یا پریشر کی وجہ سے یہی سیڈیمنٹری راک جو ہے یہ تھرڈ فارم آف راک میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کو ہم میٹامورفک راک کہتے ہیں. صحیح. تو آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر جو ہے فرسٹ ٹائپ آف راک ہمارے پاس ایگنیس بنتا ہے، وہ ڈائریکٹ میگما سے بنتا ہے ایگنیس. پھر ایگنیس سے سیڈیمنٹ اور پھر سیڈیمنٹری اور پھر میٹامورفک راک میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو ایگنیس راک کو ہم پرائمری راک کہتے ہیں کیونکہ یہ فرسٹ فارمیشن اس راک کی ہوتی ہے دنیا میں. اور یہ سیڈیمنٹری اور میٹامورفک جو ہے اس کو ہم سیکنڈری راک کہتے ہیں. یہ ڈائیگرام جو ہے یہ اس کو ہم جیولوجیکل سائیکل یا راک سائیکل کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایگنیس راک جو ہے اس کو اگر ہیٹ یا پریشر مل جائے
تو یہ میٹامورفک راک میں کنورٹ ہو سکتا ہے. یا میٹامورفک راک جو ہے اس پہ اگر ویدرنگ ایکشن ہو جائے چھوٹے چھوٹے ذروں میں یہ کنورٹ ہو جائے سیڈیمنٹس میں اور پھر سیڈیمنٹ سے یہ سیڈیمنٹری راک میں کنورٹ ہو سکتا ہے. تو یہ راک سائیکل جو ہے یہ مثال اگنیس جو ہے وہ میٹامورفک اور میٹامورفک جو ہے وہ سیڈیمنٹری میں کنورٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے راک سائیکل. صحیح. یہ پھر ہمارے پاس ٹائپس آف راک ہے. اگنیس سیڈیمنٹری ہے سیکنڈ اور تھرڈ ہے میٹامورفک. یہ ہے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو ہے کہ کس طرح اگنیس راک بنتا ہے. یہ پہاڑ سے جو ہے یہ آپ کو نظر آئے لاوا جو ہے وہ نکل رہا ہے لیکوڈ اسٹیٹ یا مولٹن فارم میں جو ہے یہ مٹیریل جو ہے باہر نکل رہا ہے. یہ منرل بھی ہو سکتے ہیں. یہ جب پہاڑ کے اندر ہوتا ہے تو اس کو ہم میگما کہتے ہیں لیکن جب پہاڑ سے باہر آ جاتے ہیں تو اس کو ہم پھر لاوا کہتے ہیں. یہ ابھی لاوا ہے کو نظر آ رہا ہے دس از کالڈ لاوا. لیکن اگر یہ پہاڑ کے اندر ہو تو اس کو ہم میگما کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ آپ دیکھیں لاوا. تو جب یہ کول ہو جائے یا سولیڈیفائی ہو جاتے تو اس میں جب اس سے راک بنتا ہے تو اس کو ہم بیسالٹ کہتے ہیں. اور اگر یہ پہاڑ کے اندر جو میگما کول ہو جاتے ہیں اس سے جو راک بنتے ہیں اس کو ہم مختلف ٹائپس ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر گرینائٹ ہے. اچھا پھر جیولوجیکل سائیکل اس میں یہی بتایا کہ راکس آر کلاسیفائڈ اکارڈنگ ٹو دیئر پلیس ان دا جیولوجیکل سائیکل. راک جو ہے وہ ہمیشہ سیم نہیں ہوتے چینج ہوتے ود دا پیسج آف ٹائم. ٹرانسفارم میں نے آپ کو بتایا کہ اگنیس جو ہے وہ میٹامورفک اور میٹامورفک سیڈیمنٹس میں کنورٹ ہو جائے سیڈیمنٹ سے سیڈیمنٹری. یہ راک جو ہے یہ کنورٹ ہوتے رہتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. تو ہمارے پاس 3 ٹائپس آف راکس ہیں. نمبر 1 ہے اگنیس، سیکنڈ ہے سیڈیمنٹری، پھر تھرڈ ہے میٹامورفک راک. یہ 3 مین ٹائپس آف راکس ہیں. تو نمبر 1 ہے اگنیس راک. تو اگنیس جو ہے لیٹن ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے. اگنیس مین فائر. اگنیس آر فارمڈ وین میگما اینڈ لاوا کولز اینڈ سولیڈیفائی. جب میگما یا لاوا جو ہے یہ کولز اور سولیڈیفائی ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس جو راک بنتا ہے اس کو ہم اگنیس راک کہتے ہیں. اچھا پھر ہے دا پروسیس آف کولنگ اینڈ سولیڈیفیکیشن کین ٹیک پلیس ان دی ارتھ کرسٹ اور آن دی سرفیس دی ارتھ کرسٹ. یہ سولیڈیفیکیشن یا کولنگ کا جو پروسیس ہے یا زمین کے اندر ہوگا یا زمین کے باہر. صحیح ہے. یہ وہی میں نے بتایا کہ جب زمین کے اندر ہوتا ہے تو اس کو ہم میگما کہتے ہیں، جب باہر نکل جاتا ہے تو لاوا. میں نے یہاں پر لکھا بھی ہے. اچھا پھر ہے کلاسیفیکیشن آف اگنیس راک on the basis of texture, size, shape and arrangement of mineral grains in a rock and modes of occurrence. Igneous are divided into 2 types. Number 1 ہے intrusive igneous rock and number 2 ہے extrusive igneous rock. Intrusive igneous are also called plutonic rock. جب میگما جو ہے وہ زمین کے اندر کول ہو جاتا ہے یا سولیڈیفائی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹروسیو اگنیس راک. اس کی اگزامپل ہے گرینائٹ. یعنی زمین کے اندر جب وہ میگما کول ہو جاتا ہے اور باہر نہ نکلے کول یا سولیڈیفائی ہو جاتا تو ہمارے پاس جو راک بنتا ہے اس میں گرینائٹ اور ڈائرائٹ جو ہے ڈائیورائٹ اس کی اگزامپل ہے. اور جب وہ میگما باہر نکل جاتا ہے تو وہ پھر میگما اس کو ہم نہیں کہتے، اس کو ہم پھر کہتے ہیں لاوا. تو جب وہ لاوا باہر نکل کر کول یا سولیڈیفائی ہو جاتا ہے اور اس سے جو راک بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹروسیو اگنیس راک. ایکسٹروسیو اگنیس آر آلسو کالڈ والکینک راک. اس کی اگزامپل ہے بیسالٹ
اینڈ انڈیسائٹ. اس کی اور بھی ٹائپس ہے. یہ اکثر پیپر میں آتے ہیں پبلک سروس کمیشن یا ایٹا میں کہ بیسالٹ از ڈیش. تو بیسالٹ جو ہے وہ ایک ایکسٹروسیو اگنیس راک ہے. صحیح ہے. یہ ہے گرینائٹ کی پکچر ہے, یہ ہے بیسالٹ کی پکچر. پھر نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہے سیڈیمنٹری راک. ڈیرائیو فرام لیٹن ورڈ سیڈیمنٹم مین سیٹلنگ. لیٹن ورڈ سے ڈیرائیو ہوا ہے, اس کی مین ہے سیٹلنگ. راکس آر ایکسپوز ٹو ویدرنگ ایجنٹ سچ ایز ونڈ, واٹر, رین, آئس ایکسیکٹرا. راک جو ہے یہ بارش وغیرہ یا سنو فال ہو گئی, پانی کے ساتھ آئس سے جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو اس پر جو ہے یہ راک جو ہے یہ بریک ہونا شروع ہو جاتے, یعنی سیڈیمنٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے چھوٹے چھوٹے ذروں میں. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے ذروں میں کنورٹ ہو جاتے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں سیڈیمنٹس. صحیح ہے. پھر ود دا پیسج آف ٹائم سیڈیمنٹ جو ہے یہ کمپیکٹ ہونا شروع ہو جاتے. کمپیکشن کی وجہ سے ہمارے پاس ایک راک بنتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سیڈیمنٹری راک. یہ میں نے پکچر دی ہوئی لوز سیڈیمنٹس ہے, پھر اگر یہ کمپیکٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو ہم سیڈیمنٹری راک کہتے ہیں. تو اس کی اگزامپل ہے سینڈ سٹون, لائم سٹون, شیل, کول, لیٹرائٹ. یہ کول جو ہے کوئلہ, یہ بھی سیڈیمنٹری راک کی اگزامپل ہے. یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں, سینڈ سٹون, لائم سٹون, کول, کوئلہ. پھر نمبر تھرڈ پر ہمارے پاس جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹامورفک راک. میٹامورفک مین چینج آف فارم, یعنی ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ ہونا. میٹامورفک راک فارم فرام پری ایگزسٹنگ راکس, یعنی میٹامورفک راک جو ہے وہ پہلے سے جو راک موجود ہوتے ہیں یا اگنیس یا سیڈیمنٹری سے بنتے ہیں. اگر میں نے آپ کو پہلے وہ راک سائیکل میں ایگزامپل دکھایا کہ اگر اگنیس راک کو پریشر اور ہیٹ دے دیا جائے تو اگنیس راک جو ہے وہ میٹامورفک میں کنورٹ ہو سکتا ہے. اور اگر سیڈیمنٹری کو ہیٹ اور پریشر دے دیا جائے تو وہ میٹامورفک میں کنورٹ ہو سکتا ہے بائی دی ایکشن آف ہیٹ اینڈ پریشر. صحیح. The process of transformation of one rock into another is called metamorphism. اچھا, میٹامورفک راک جو ہے جب ارتھ کوئک کی وجہ سے ارتھ کے جو مختلف قسم کے پلیٹس جو ہے یہ موومنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر پریشر جنریٹ ہوتا ہے. تو وہاں پر پہلے سے موجود راک جو ہے ایگنیس یا سیڈیمنٹری یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں میٹامورفک راک میں. میٹامورفک راک کی ایگزامپل ہے کوارٹزائٹ, سلیٹ, ماربل اینڈ جینس. اچھا, یہ ہے کوارٹزائٹ, ماربل, سلیٹ. سلیٹ بھی میٹامورفک راک کی ایگزامپل ہے. اچھا, میٹامورفک راک کی پھر دو گروپس ہیں. میٹامورفک راک کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے, ایک ہے فولیٹڈ اور سیکنڈ ہے نان فولیٹڈ. فولیٹڈ اس گروپ کو میں جو ہے گرینز گیٹ ارینج ان لیئرز اور لائنز. آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے جو پتھر پہ جو ہے لائنز وغیرہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, تو اس کو ہم فولیٹڈ کہتے ہیں. اور نان فولیٹڈ جو ہے اس میں لائن نہیں ہوتے ہیں, بس رف قسم کے لائن جو یا رف ہوتے ہیں یا رف راک جو ہے اس کو ہم نان فولیٹڈ کہتے ہیں. تو فولیٹڈ میں ہمارے پاس سلیٹ اور جینس جو ہے ایگزامپل ہے. نان فولیٹڈ میں کوارٹزائٹ اور ماربل. یہ کوارٹزائٹ جو ہے یہ بھی ایک ماربل کی طرح راک ہوتا ہے, ornamental پرپس کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں, گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور گرینائٹ جو ہے یہ بھی ایک ornamental پرپس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ بہت مہنگا ہوتا ہے. یہ اکثر کچن میں استعمال ہوتا ہے یہ گرینائٹ, کوارٹزائٹ وغیرہ. اچھا, یہ ایک
کامن میٹامورفک راک ٹرانسفارمیشن ہے، یعنی سیڈیمنٹری راک سے جو ہے میٹامورفک راک میں کنورٹ ہو. یہ ایگزامپل ہے. یہ کلے جو ہے یہ سیڈیمنٹری راک میں کنورٹ ہوتا ہے اور سیڈیمنٹری سے شیل بن جاتا ہے، شیل سے پھر سلیٹ پائرائٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر یہ سیڈیمنٹری میں لیمپ سٹون جو ہے یہ ماربل میں کنورٹ ہوتا ہے ود، اگر لیمپ سٹون کو پریشر و ہیٹ مل جائے تو یہ ماربل میں کنورٹ ہوتا ہے. اسی طرح اور ایگزامپل ہے سینڈ سٹون جو ہے، اس کو اگر ہیٹ اور پریشر دے دیا جائے یا ہیٹ اور پریشر اس کو اگر مل جائے سینڈ سٹون کو تو یہ کوارٹزائٹ میں کنورٹ ہوتا ہے. اس طرح گرینائٹ جو ہے اگنیس راک جو ہے، یہ جو ہے اگر اس کو ہیٹ اور پریشر دے دیا جائے تو یہ جینس میں کنورٹ ہوتا ہے. بیسالٹ بھی اسی طرح ہیٹ اور پریشر دے دیا جائے تو یہ میٹامورفک راک میں کنورٹ ہو جاتا ہے، گرین سٹون وغیرہ میں. تو آج کا یہ لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ مڈ ٹرم میں ہم نے 2 لیکچر یونیورسٹی میں کیے تھے، ایک یہ ہو گئے 3 ہو گئے، اور 2 اور لیکچر ہے وہ انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انہی 5 لیکچر میں آپ کا مڈ ٹرم ایگزام ہوگا، اور مڈ ٹرم اگر آن لائن ہوا تو وہ بھی انہی 5 لیکچر میں آن لائن مڈ ٹرم ایگزام ہوگا. تھینک یو.